نئی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں، تو راضی ہو جا رات کے لیے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی۔ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی، اللہ اکبر، بچے بولے اماں کچھ لائی، بچہ بے ہوش ہو گیا، کھانا کہہ کے پھر گئی، جا کے بولی دیکھ جو تجھے کرنا ہو کر لینا، فی الحال ایسا کر مجھے کھانے کے لیے دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لے کے چلی گئی، کھلا کے آئی، رات کا وقت ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بالکل بند ہے۔ وہ آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ کانپ رہی ہے، وہ زنا کرنے آگے بڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف ہاتھ آگے بڑھا کے جیسی اس کے ہاتھ لگایا کانپ کے رونے لگی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو۔ اے روتی کیوں ہے؟ ایسے نہیں دیے تجھے، کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، آج جب میں تیرے ساتھ زنا کروانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے بے پناہ طاقت والے، میں کمزور ہوں، بہت زیادہ کمزور ہوں، تو کرم کرنے والا ہے، دیکھ میرے بچے بھوکے تھے، اس وجہ سے یہ میں نے بدکاری کے لیے راضی ہوئی ہوں۔ تو بہترین جانتا ہے، جاننے والا ہے کہ تیری بندی کبھی بدکاری نہیں کی، اے میرے مالک آج معاف کر دینا، تیری بندی مجبور ہے، اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر میں ممتا سے مجبور مانا ہوتی کبھی ایسا نہ کرتی۔ روئی ایسے روئی، اس کے رونے سے اللہ نے اس کا دل بدل دیا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، بولا تو کتنی نیک ہے، اتنی پریشانی میں ڈرتی ہے، جا تو نے میری آنکھ کھول دی، میں تجھے بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے۔ وہ تو چلی گئی، اللہ نے اس کی عزت بچائی، وہ چلی گئی، اس سجدے میں جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، مالک میری طرح بدکار کوئی نہیں، تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ پھوٹ پھوٹ کے رویا، سو گیا۔ صبح کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے لگے کون؟ کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا، سامنے جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے کہا میرے نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ موسیٰ چیک کر لو، میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں، میں نے سوائے گناہ کی زندگی میں کچھ نہیں کی، عزتیں لوٹی، کپڑے پھاڑے عورتوں کے، مجھے میرا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ نے کہا کوئی بات ہوئی ہے؟ رات والی بات بتا کے رونے لگا۔ موسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات چھپ چھپ کے رو رہا تھا اس کے رب نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو سب کے سامنے روتا ہے، میرے سامنے کیوں نہیں روتا؟ بولنا میرے بھائی، ایک بار اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک ڈھلک کے آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ دیکھو میرے بھائیو، موت نزدیک ہے، قبر سب کی تم پکار رہی ہے۔ آؤ اپنے میری بہنوں سے آج یہ گزارش کر رہا ہوں، میں ابھی مدینے سے آیا ہوں، ایک مجھے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے، 2 ہفتے ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے، 30 مارچ کو آیا ہوں، آج جو ہے وہ 8 اپریل ہے اور میں ابھی 22 کو انشاءاللہ حج پہ پھر جا رہا ہوں۔ میری بہنیں اگر آج مجھ سے وعدہ کریں، اور اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت میں نے کر دی ہے کہ جب میں مروں، میرے مرنے کے بعد اگر کوئی ایک جوتی لا سکے ان فلسطینی لڑکیوں میں سے کسی ایک کی جو یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب بم گرتے ہیں تو صبح کو لاشیں نکلتی ہیں، یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں پہ لاشیں بم گرے اور جب لاشیں نکلے ملبے میں سے تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، فلسطین کی لڑکیوں نے پردے نہیں چھوڑے، دنیا چھوڑ دی، جنت میں چلی گئی وہ۔ میری بہنوں اگر تم بھی وعدہ کرو کہ آج سے تم بھی ہر حال میں اپنی بچیوں کو حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی وفادار بناؤ گی تو میں آپ سب کا سلام سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اس محفل میں، حضور کے نام پہ جو جان دے سکتے ہیں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ جان دے سکتے ہیں حضور کے نام پہ؟ نیچے ہاتھ، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، جو حضور کے نام پہ داڑھی رکھائیں پوری وہ کھڑے ہو جائیں۔ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر
100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, इधर आ जाओ, जो पूरी सुन्नत रखाएं। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। क्यों? क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की, खराब लड़की से बचने के लिए यही एक तरीका है। कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई पांचवा आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, पंजतन पाक का मानने वाला, सुन्नत रसूल के लिए जो खड़ा हो जाए, अपने चेहरे पर आज से सुन्नत रसूल रखा है कोई आशिक रसूल? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। एक मुट्ठी जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई पंजतन का मांगने वाला पांचवा? इधर से कहीं से आओ। है कोई और? आओ। 6 हो गए। कोई है 7वां आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? आगे पीछे से कोई मुसलमान हुजूर की सुन्नत रखने वाला? आओ कोई आशिक रसूल।